آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 49 تک 3 آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں 2 باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت جناب مریم علیہ السلام کو ملی، تو اب بشارت ملنے کے بعد ان کی طرف سے کیفیت کا سوال ہوا کہ کیفیت کیا ہوگی، یعنی کس طرح بیٹے کی ولادت ہوگی، کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، یہ ایک سوال تھا، یا اس کی یوں کہہ لیجئے نشانیاں کیا ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرشتے کے ذریعے سے اس کا جواب دیا۔ اور دوسری بات جو یہاں پر ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت، اور اس صفت کے تناظر میں آپ کے معجزات کا ذکر۔ اور معجزات 2 طرح کے ہیں، ایک معجزات وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، اور دوسرے معجزات وہ ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہے۔ علمی اور عملی 2 قسم کے معجزات کا ذکر ہے۔ تو مجموعی طور پر 2 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات، حضرت مریم کی طرف سے بیٹے کی پیدائش پر کیفیت اور نشانی کا طلب کرنا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت رسالت کے ساتھ آپ کے معجزات کا ذکر۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ معجزات 2 قسم کے، ایک عملی اور دوسرے علمی۔ پہلی بات، اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے آ کر کے کہا کہ حکم الہی سے آپ کو بیٹا دیا جانا ہے، تو پوچھنے لگی کہ انا یکون لی ولد، بیٹا کہاں سے آئے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ کنایا ہے، یہ کنایا ہے، فرمایا کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، بیٹا کہاں سے آئے گا۔ اب اس کا جواب دیا گیا، اور وہ جواب بڑا عجیب، فصیح اور بلیغ ہے۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ قرآن پاک پہ دیں، قرآن پاک کو دیکھیں، تو میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک پہ آپ غور کریں تو ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر آیت نمبر 47 میں مریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بیٹا کہاں سے آئے گا جبکہ مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ جواب آیا کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی دیتا ہے۔ اللہ کیسے دیتا ہے؟ اس سے پہلے یہی جملہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اے زکریا آپ کو بیٹا ملے گا۔ سوال ہوا کہ بیٹا کہاں سے آئے گا، میں بوڑھا، بیوی بان، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ جواب دیا کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی دیتا ہے۔ لیکن وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق ہے، یہ کاف کی زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ مذکر اور مؤنث کی وجہ سے، اس کو چھوڑیے۔ وہاں میں اور یہاں میں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہاں یہ کہا تھا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یفعل، اللہ ایسے ہی دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دو سکتا ہے۔ اور چاہت کی بات کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سبب موجود تھا، وہاں پر سبب سمجھتے ہیں نا، مذکر مؤنث کا سبب موجود تھا، فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہاں سبب موجود نہیں، تو یہاں بات کچھ اور کی ہے۔ یہاں بات کیا کی ہے؟ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، دیتا نہیں۔ یہاں پر بھی دینے کی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہاں دینے کی بات اس لیے نہیں کی کہ یہاں اسباب پورے نہیں تھے، جوڑا پورا نہیں تھا، اس لیے فرمایا گیا اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت اور فصاحت۔ ایک ہی طرح کا سوال، ایک ہی طرح کا جواب، لیکن تھوڑے سے لفظوں کے تبدیلی اور لفظوں کے بدلاؤ کی وجہ سے معنی کہیں کا کہیں بن گیا، مفہوم کہیں کا کہیں چلا گیا۔ ہاں جی، اچھا، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پیدا بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کو بیان کیا اگلے رکوع میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے آدم۔ پر
اب اس کے بعد اس کے خاص طور پہ اس وضاحت کو کرنے کے بعد پھر ایک جملہ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظریہ باطل کی تردید کی ہے. اور وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے. اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس سے ایک اور بات کی بھی وضاحت ہو گئی، اور وہ یہ کہ اللہ محتاج نہیں ماں اور باپ کا. کسی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ اس کے ماں اور باپ کا محتاج نہیں. اللہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی، اور دونوں کے بغیر بھی، اور کسی ایک کے بغیر بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں. اس کے حکم کن کی بس دیر ہے. اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. صرف انسانوں میں نہیں، اللہ جانوروں میں بھی ایسی مثالیں اللہ نے رکھی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ کے علم میں نہیں؟ گابن اونٹنی کیسے پیدا ہوئی؟ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے. نکلی کہاں سے؟ جاندار سے نہیں، بے جان سے. بے جان بھی وہ جو سخت ترین چیز، پتھر کی چٹان، اور اس سے اونٹنی باہر آ رہی ہے. اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یوں پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جناب. اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے کہ تم میرے بندے کو اپنا رب مانتے ہو. ظالمو، رب وہ نہیں، رب تو وہ ہے جس کی قدرتیں جگہ جگہ جو ہے وہ اس کی جھلک جو ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے. اچھا جی، یہ پہلی بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر دو صفات بیان فرمائی ہیں. ایک صفت آپ کی صفت علمی، اور دوسری صفت آپ کی صفت رسالت. معجزہ نہیں، معجزے کے بعد دو صفتیں بیان فرمائی. ایک صفت علمی اور دوسری صفت رسالت. صفت علمی جو بیان فرمائی ہیں وہ دو بیان فرمائی. ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت کا علم دیا ہے، اور تورات اور انجیل کا علم دیا ہے. چار باتیں ہو گئی: کتاب، حکمت، تورات، انجیل. فرمایا چار چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو دیا. بات سمجھیں؟ سوال یہ ہے کہ تورات تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کتاب کا نام ہے، انجیل بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کتاب کا نام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی. تورات وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ان کا علم دیا. لیکن یہ کتاب و حکمت کیا ہے؟ کتاب و حکمت، کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد دانائی کی باتیں ہیں، طب کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. جیسا کہ ان کے آگے معجزات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، علم طب اپنے عروج پر تھا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی علم طب کی انتہا عطا فرمائی. یہ مراد ہے علم کتاب اور علم حکمت سے. لیکن جو صحیح جمہور کی رائے ہے اور جس پہ دل مطمئن ہے بات سے، وہ یہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. بس اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو جب قرآن نازل ہی نہیں ہوتا، جب حدیث کی باتیں ہوئی نہیں تھیں تو ان کو کیسے علم ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ، اللہ علم دے گا. اللہ علم دے دیا نہیں، دے گا. کس چیز کا؟ کتاب کا اور حکمت کا. کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ والا قول اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں جب عصر کی نماز کے وقت دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوگا. جناب امام مہدی ان کو نماز کی دعوت دیں گے. آپ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ آپ ہی کا حق ہے، اور امام مہدی نماز پڑھائیں گے، یہ آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے. پھر ان کی قیادت میں یہ جنگ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت میں وہ قیادت پیش کریں گے. آپ فرمائیں گے نہیں، یہ قیادت بھی آپ کا حق.
تجارت بھی آپ کا حق. اب توجہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے جو اللہ نے ذمہ داری سونپی میں وہ کروں گا. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے دجال کا قتل لکھا ہوا ہے، میں اسے قتل کروں گا. اگلے ہی دن باب لد پر، اسی یعنی فلسطین کے علاقے میں باب لد ایک مقام، وہاں پر یہ دجال کو ملیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے. دجال کو قتل کر دیں گے. اب اس کے بعد جب یہ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کے حکم سے امام مہدی دنیا سے چلے جائیں گے. امام مہدی دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی عمر مبارک کے 7 سال یا 40 سال، 2 روایات الگ الگ میں نے عرض کر دی تھی، ان روایات کے مطابق وہ زندہ رہیں گے. اتنا عرصہ وہ جس قانون پر فیصلے دیں گے، جو ضابطے بیان کریں گے، جو شریعت بیان کریں گے، جو اصول بیان کریں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ قرآن اور حدیث کے ہوں گے. قرآن اور تورات اور انجیل کے فیصلے نہیں ہوں گے، تورات اور انجیل کے اصول بیان نہیں ہوں گے. اصول کون سے بیان ہوں گے؟ قرآن اور حدیث کے. اس لیے ہمیں یہ تفسیری قول لینا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ چونکہ دنیا میں آ کر کے، اس دنیا میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے. اس لیے وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اس سے مراد قرآن اور سنت رسول کا علم ہے. یہ ہے مستقبل کے اعتبار سے. اور تورات اور انجیل کا علم ان کے اس زمانے کے اعتبار سے. یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے تورات بتلائیں گے کہ دیکھو تمہاری تورات میں یوں 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 کر کے لکھا ہوا ہے، اور میں تورات سے کوئی متضاد اور مخالف قسم کے فیصلے نہیں دے رہا. انجیل میں یوں لکھا ہوا ہے، یہ تورات میں لکھا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو مختلف قسم کے فیصلہ جات کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری تورات میں بھی تو یوں لکھا ہوا ہے. نہیں لکھا؟ نہیں اے محمد، ہمارے ہاں نہیں لکھا. عبداللہ ابن السلام کھڑے ہو جاتے، یا ان سے کہیں کہ وہ جو صفحے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، ہاتھ اٹھائیں اور لائنوں کو پڑھیں. ابھی تو تورات کے حافظ تھے نا جی، تورات جانتے تھے. فرمائے وہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے پڑھیں. آج کے دور میں عیسائیوں نے انجیل میں سے فار قلید کا لفظ نکال دیا ہے، جو کہ سریانی زبان کا لفظ تھا اور جس کا معنی تھا احمد. اس کا معنی کیا ہے نا؟ احمد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. اور یہی بات قرآن نے کہی ہے، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر کے گئے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یہ جو بشارت ہے قرآن پاک کی، اس کو عیسائیوں نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے، قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا کی انجیلوں میں سے فارقلید کا لفظ نکال دیا. لیکن حقائق تو نہیں چھپ سکتے، سچ تو نہیں چھپ سکتا. اس لیے ان کے جو نسخے ہیں وہ پوری دنیا میں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتے. ان کے نسخے پوری دنیا سے کروڑوں نسخے ان کے جمع کر لیے جائیں، ان کروڑوں نسخوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ فارٹ کا انداز تحریر کا فرق ہے، نہیں، انداز تحریر کا فرق نہیں، الفاظ کا فرق ہے، معانی کا فرق ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے، سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی اس زبان کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں جی، اس زبان کا وجود ہی نہیں، کہ جائے کہ اس کی کتاب موجود ہو. دنیا میں وہ زبان ہی نہیں، سریانی زبان نہیں ہے، زبان ہی ختم ہو گئی. اور ایک اللہ کا کلام ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر، اور بڑی واضح اور روشن زبان، اور ایسی زبان کہ جس کے اندر زوال نہیں. آج بھی اس کی فصاحت اور بلاغت تمام زبانوں پر حاوی ہے. ایک ایک چیز کے 10 نام، اور ایک ایک لفظ کے 10 معنی. بعض اوقات چیز ایک ہے، نام 10 ہے.
جیسے شیر ہے، اس شیر کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں، چاند کو ہی دیکھ لیں کتنے نام ہیں. پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، آپ اختلاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں چاند نظر آیا نہیں نظر آیا، یہ حلال ہے حرام ہے. حالانکہ وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہلال ہوتا ہے، ہلال. اور پھر یہی چاند جا کر بدر بن جاتا ہے، یہی جا کر قمر بن جاتا ہے. ہاں جی، چاند وہ ایک ہی ہے لیکن اس کی کیفیتیں بدلنے کے ساتھ اس کا نام بدل جاتے ہیں. تو بہرحال عربی بہت فصیح اور بلیغ زبان ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک لفظ بولیں کزن تو سننے والے کے کان کھڑے ہو جائیں، پتہ نہیں کزن سے مراد کیا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے. عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے. ہمارے استاد محترم مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرمایا کرتے تھے کزن نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے کزن، کزن وہ اس کو عربی کے اندر منتقل کریں، کزن جیسا کہ عورت ہوتی ہے، جیسا کہ کزن بمانا جیسے کہ عورت، کہ جیسے عورت پیچیدہ ہے ایسے یہ لفظ بھی پیچیدہ ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے علوم عطا فرمائے، ایک علوم قرآن و سنت اور دوسرا علوم تورات و انجیل. اس کا مطلب یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہیں اپنے سے پہلے والی کتاب کا بھی علم عطا کیا اور اپنے سے بعد والی کتاب کا بھی علم عطا کیا. یہی تو ان کی برکت ہے، یہی تو ان کی، اسی لیے تو کہا تھا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. بی بی مریم پریشان نہیں ہونا، ہم نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام دینا ہے. ہاں جی، اگر آئیے دوسری صفت یہ ہے وہ رسولاً. دوسری صفت کیا ہے کہ وہ رسول ہوں گے اللہ کے. کون ہوں گے؟ رسول. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں میں زیادہ تشریح کروں. رسول اور نبی کا بس فرق ذہن میں رکھ لیجئے. نبی وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمائے اور نئی شریعت اور نیا دین نہ دیں بلکہ پرانے دین اور پرانے اصول کو لے کر کے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہوں، ان کو نبی کہتے ہیں. اور انبیاء کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ البتہ رسول نبی سے زیادہ اونچا درجہ اور مقام اور شرف ہوتا ہے، وہ زیادہ یعنی اخص الخاص ہوتے ہیں. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی قوم کی یا اپنے علاقے کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث کیے ہوں لیکن نیا دین اور نئی شریعت یا نئے احکامات دے کر، نئی کتاب نہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، نئی کتاب کی شرط، کیونکہ کتابیں تو 4 ہی ہیں. کتابیں تو بعض لوگ کہہ رہے تھے جی نئی کتاب ملی ہو، نئی کتاب ملی ہو تو 4 رسول ہوئے، باقی دنیا میں رسول کوئی نہیں. یاد رکھیے نئی شریعت، نیا دین یا نئے احکامات دے کر کے جس کو مبعوث کیا گیا وہ رسول ہے. اور رسولوں کی تعداد احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جو معلوم ہوتی ہے، نمبر 1 313، نمبر 2 315، نمبر 3 317. یہ 3 قسم کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ رسولوں کی تعداد. بہرحال 300 رسول دنیا میں تشریف لائے. رسولوں کی تعداد کم ہے، انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا فرق سمجھ میں آ گیا. اب اگلی بات، اب آئیے معجزات کی طرف. معجزات کو سمجھنے سے پہلے ایک مہربانی کر کے 2-3 لفظ سمجھ لیجئے تاکہ بات آگے چلانا آسان ہو جائے. پہلے بھی اس کی تشریح کئی دفعہ کی جا چکی ہے لیکن پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ موقع کی مناسبت سے بات زیادہ واضح ہو جائے. وہ کام جو عادت کے خلاف ہو، وہ کام جو کہ عادت کے خلاف ہو اور وہ کسی انسان کے طرف سے ظاہر ہو رہا ہو، کسی انسان کی طرف سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اشارے سے، ہاں جی، اس کے پڑھنے سے، اس کے چلنے سے، پھرنے سے، دیکھنے سے، اٹھنے سے، اشارہ کرنے سے اگر ظاہر ہو رہا، یہ میں نے مختلف صورتیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کام کسی انسان سے ظاہر ہو اور وہ کام عادت سے ہٹ کرو تو پھر اس کا نام یا معجزہ ہوتا ہے، نمبر 2 یا کرامت ہوتا ہے، یا نمبر 3 استدراج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استدراج. بات کو سمجھیے گا، بہت گہری بات ہے. اگر وہ انسان جس کے ہاتھ پر، جس کی زبان پر، جس کے اشارے سے وہ کام ہو رہا ہے، اگر وہ نبی ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو اس کام کو معجزہ کہیں گے.
اس کام کو کیا کہیں گے؟ انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، عادتاً ایسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا نہ ہوتا ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایک انسان نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، انسان نے اشارہ کیا، ہو گیا، ظاہر ہوا کس کے ہاتھ پر؟ انسان کے ہاتھ پر، ظاہر ہوا کس کے ہاتھ پر؟ انسان کے ہاتھ پر۔ اب اس کام کو کہیں گے کہ یہ کام عادت سے ہٹ کر، عادت سے، اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، کرامت ہے، استدراج ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر یہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو یہ معجزہ، تو یہ تو ہاتھ سے صادر ہو رہا ہے، نبی سے نہیں، نبی الانبیاء سے، یہ کیا ہوا؟ معجزہ۔ اچھا، نمبر 2، اسی طرح کا کام جو کہ عادتاً نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں ظاہر ہو گیا اور وہ آدمی نبی نہیں، لیکن اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کے عقائد درست ہیں، اس کے اعمال درست ہیں، اس کے عقائد، ضروری نہیں ہے کہ ولی اللہ بہت بڑا غوث اور قطب ہو، نہیں، اللہ کا بندہ ہو، نیک آدمی ہو، نماز دین کا پابند ہو، احکامات الہی کو مانتا ہو، قرآن اور حدیث پر یقین ہو، اس آدمی کے ہاتھ پر اگر کوئی اس طرح کا عمل ظاہر ہو جائے، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ کرامت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ اور کرامت دونوں پر حق ہے، دونوں کیا ہیں؟ دونوں۔ اب ایک فرق سمجھ لیجیے، 2 فرق سمجھ لیجیے، 2 فرق ان دونوں میں۔ معجزہ اور کرامت کا پہلا فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے لیے ضروری ہے، معجزہ نبی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ معجزہ نبوت کی کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے جب نبوت کا دعویٰ ہوگا تو دلیل ضروری دینی پڑے گی، تو دلیل ہی وہ معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں دلائل ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل قرآن مجید، سب سے بڑی دلیل یہ آپ کا دائمی معجزہ ہے، یہ آپ کا دائمی معجزہ، آپ کی نبوت دائمی تو آپ کا معجزہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا چلیے، ایک فرق تو یہ ہوا کہ معجزہ نبی کے لیے چونکہ دلیل ہوتا ہے تو نبی کے معجزہ ہونا ضروری ہے، کوئی نبی معجزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں معجزے کی تعداد میں فرق ہے، کسی کے پاس 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 10۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 13 دیے جو سب سے زیادہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام کو ان تمام انبیاء کے معجزات کو ملا کر جتنے معجزات بنتے ہیں ان سے زیادہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمایا۔ نہیں سمجھ بات؟ جتنے معجزات ایک ایک کر کے 2، 3، 4 کر کے ایک ایک نبی کو ملے، ان تمام معجزات کی تعداد یکجا کر دی جائے، ان سے کہیں زیادہ معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا۔ آپ کی زندگی قدم قدم پر معجزہ تھا۔ آدمی آیا پوچھنے کے لیے، یا اے محمد بتائیے آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہا جاؤ سامنے درخت ہے نا، اس کو جا کے میرا سلام کرو۔ ایک آدمی آیا، جاؤ اس کے درخت کو کہو کہ محمد تمہیں یاد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیا، محمد آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں گا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود پتھر بتائیں کہ میں کون ہوں۔ میری بغل کے نیچے کیا ہے، میں بتاؤں کیا ہے، یا آپ کی بغل کے نیچے موجود گو بتائے گئے میں کون ہوں۔ محمد آپ سفر کر کے آئے، آپ کا دعویٰ ہے معراج اور یہ سارا کچھ معاملہ، آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی، بتلائیے دروازے کتنی، کھڑکی کتنی؟ اللہ نے دریچے کھول دیے، ساری کھڑکیاں بتا دی، سارے دروازے بتا دیے۔ اچھا یہ بتائیے راستے میں، ظاہر ہے آپ کا آنا جانا ہوا معروف راستے سے، تو راستے میں تو ہمارا ایک قافلہ بھی آ رہا تھا، ہاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اتنے اونٹ ہیں، بات سمجھ آنے کی نہیں، قدم قدم پر معجزات ہے بھائی۔ خیر، تو معجزہ نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ نبی کے لیے لازم، لیکن کرامت نبی ولی کی دلیل نہیں، ولی کی دلیل نہیں، لہٰذا کرامت کا ہونا کسی نیک آدمی کے لیے ضروری۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بہت نیک، بہت صالح اللہ کا ولی ہوں گے، لیکن کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک بات سمجھ گئی جی، کرامت اور معجزے میں فرق سمجھ آ گیا؟ معجزہ ضروری ہے، کرامت ضروری۔ دوسرا اہم ترین فرق سمجھیے، نبی کے لیے معجزے کو ظاہر کرنا لازم ہے، نبی کے لیے معجزے کو، نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معجزے کو ظاہر کرے، کیونکہ دلیل ہے نا، دلیل چھپائی تو نہیں جا سکتی۔
لیکن کرامت چونکہ نبی ولی کی دلیل نہیں، لہٰذا ولی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کرامت کو خود چھپائے. اپنی کرامت کو، اگر وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتا پھرے، اوہ مجھے تو حضور خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا کہ جہاز کا ٹکٹ، پاکستان آنا چاہتا ہوں، پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ کروا دو تو میں آ جاتا ہوں. یہ ولایتیں نہیں ہوتی، یہ ولایتیں نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، لیکن اسے چاہیے اپنی اچھائی کو خود ظاہر نہ کرتا پڑے، لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، مجھے خواب میں آئے ہیں، مجھے یوں کہا ہے، مجھے یوں کہا ہے، میں نے سال میں نہ چھپائے. یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. جیسے اللہ نے اس کو ایک اعزاز عطا فرمایا، وہ اپنے اعزاز کو بچا کے رکھے. اعزاز ہے، یہ کیا ہے؟ اعزاز. تو اس لیے معجزے اور کرامت کے اندر یہ دو فرق ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ کہ معجزہ نبی کے لیے لازم، ولی کے لیے کرامت لازم نہیں. دوسرا، معجزہ نبی کے لیے ظاہر کرنا ضروری اور کرامت کا ولی کے لیے چھپانا ضروری. اتنی بات آ گئی. اب تیسرا لفظ سمجھے. اگر کسی انسان کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عادت کے خلاف ہو، لیکن وہ انسان مومن نہ ہو، اللہ کا بندہ نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، پرلے درجے کا بے ایمان مشرک ہو، یعنی یا کافر ہو، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی اس طرح کا کام ظاہر ہو جائے جو کہ عادتاً نہ ہوتا ہو، ایسے آدمی کا کیا حکم ہوگا؟ اس عمل کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ معجزہ ہوگا؟ کیا وہ کرامت ہوگی؟ نہ وہ معجزہ ہے، نہ وہ کرامت ہے. اس کو کہتے ہیں استدراج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ ایک کانا دجال خبیث بدفطرت، اس نے آنا ہے اور اس نے آ کر کے کہنا ہے اے آسمان پانی برسا. آسمان پانی برسا دے گا. اے زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی. اب وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر جسے دجال کے لفظ سے حضور نے یاد کیا، سب سے بڑا خائن، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا چال باز، لیکن اس کے ہاتھ پہ ایسے کام ظاہر ہو رہے کہ جو کام ہم دیکھتے ہیں کہ عادت کے بالکل خلاف ہے، عادت کے بالکل. اس لیے ایسے کاموں کے ایسے کاموں کا ظہور کسی کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج. وہ معجزہ، کرامت اور استدراج کا فرق ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے معجزات عطا فرمائے. کتنے قسم کے جی؟ 2 قسم کے. میں صرف مختصر ابھی عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیل عرض کر دیں گے اگلے نشست میں. ایک عملی، دوسرے علمی. عملی یہ ہے کہ آپ پرندوں کی صورت بناتے تھے، صورتیں بناتے، مٹی سے بناتے اور بنا کر کے روح اب پھونک مارتے، پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا. برس کا مریض اسے آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. مادر زاد اندھا ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتا تھا. کوڑ کا مریض ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو. یہ تھا عملی معجزہ، عملی. اور دعویٰ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. اب اس دعوے میں بظاہر الوہیت جھلکتی ہے، بظاہر دعویٰ الوہیت جھلکتی ہے، لیکن نہیں. آگے اللہ نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دی کہ یہ کر تو میں رہا ہوں لیکن ہو اللہ کے حکم سے رہا ہے. کر میں رہا ہوں، ہو اللہ کے حکم. یہ ایسے ہی ہے جیسے بدر کے میدان میں حضور نے کافروں پر مٹی پھینکی، یا سفر ہجرت پر نکلنے سے پہلے آپ نے کافروں کے جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ان کی طرف مٹی پھینکی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما رمیتا. وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، تو حضور نے دی. اللہ کیا فرمایا؟ وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی. اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی حقیقتاً اس مٹی کے آثار اور نتائج مرتب کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو دوسرا قسم کا دوسرے جو معجزات ہیں یہاں پر وہ ہیں علمی. اور علمی معجزات میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے کیا کھا کر آتا ہے؟
کیا پی کر آتا ہے، میں اللہ کے حکم سے بتا سکتا ہوں کہ کیا کھایا کیا پیا۔ اور یہ کرامت اگر آج کسی آدمی کو حاصل ہو جائے نا، ہے نہیں، تو لگ پتہ جائے کہ کون کون چرگے کھا کے آ رہا ہے اور کون کون جو آلو کھا کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انہی آیات کے حوالے سے مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔